بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے کبھی بھی کسی واقعے میں بھی یہودیوں کا ذکر نہیں ہوا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں پہ بہت سارے یہودی پہلے سے آباد تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ مدینہ میں اتنے سارے یہودی آئے کہاں سے، کیونکہ یہودیوں کو 1000 سال پہلے سے پتا تھا کہ بہت جلد مدینہ اور اس کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے 3 عربی چرواہے فلسطین کے پہاڑوں میں ابھی گھوم پھر رہے تھے کہ اچانک انہیں دور سے ایک پہاڑ میں انہوں نے ایک غار دیکھی۔ وہ اس غار کے اندر گئے، انہوں نے دیکھا اس غار کے اندر 2 جارس پڑے ہیں۔ جب انہوں نے یہ جارس کھول کر دیکھے تو اس کے اندر پرانے زمانے کے کچھ پیپر اور رولز پڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے سوچا ہوگی کوئی چیز بس، تو انہوں نے بازار جا کر انہیں تھوڑے پیسوں کے بدلے بیچ دیا۔ وہاں سے کسی طرح یہ پیپر ایک امریکہ کے سائنٹسٹ کے ہاتھ لگے، جس کو ڈائریکٹ پتہ لگ گیا کہ یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات ہے، لیکن یہ کچھ عجیب سے اسٹائل سے لکھی ہوئی تھی اور آج کے زمانے کی ساری تورات سے مختلف تھی۔ سائنٹسٹ جان سی ڈرائیور نے ان پیپر کو اس زمانے کی سب سے پرانے تورات جو 1800 سال پرانا تھا اس سے کمپیئر کیا، اور ان دونوں تورات کا انداز اور اسٹائل بالکل ایک جیسا تھا۔ جس کاغذ پر یہ تورات لکھی ہوئی تھی اس سائنٹسٹ نے اس کی کاربن ڈیٹنگ کرائی، زیادہ سے زیادہ یہ کتنے پرانے زمانے کی ہو سکتی ہے، تو پتہ چلا کم سے کم 2200 سال پرانا کاغذ ہے جس پر یہ تورات لکھی ہوئی ہے، which means یہ تورات جو فلسطین کے ایک غار میں جو عام سے ایک عربی چرواہے کو ملے تھے، یہ دنیا کے سب سے پرانے تورات میں سے ایک ہے۔ ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی پرانا تورات ہے۔ Copies of the Bible that are 1,000 years older than any previously known copy of the Bible. یہ کمپلیٹ تورات تو نہیں ہے، لیکن تورات کے بہت سارے پورشنز اس میں موجود ہیں۔ ان صفحوں کے شروع میں یہودیوں کے پیغمبر آئزیہ کا ذکر ہے، جن کو کرسچن اور مسلمان دونوں سچا پروفٹ مانتے ہیں، اور اس پیغمبر آئزیہ نے فیوچر کی کچھ پروفیسیز لکھی ہے کہ آنے والے وقتوں میں دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ پہلی پروفیسی یہ تھی کہ بخت نصر بیبیلون کا بہت طاقتور بادشاہ، جس نے ہزاروں سال پہلے یہودیوں کی بالکل ہٹلر کی طرح تباہی پھیر دی۔ اس تورات کی پہلی پروفیسی یہ ہے کہ ابھی تو وقت نصر ہمارے اوپر بہت ظلم کر رہا ہے، لیکن بہت جلد ایک شخص اس کی حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا اور یہودیوں کو ان کے علاقے میں واپس آباد کرے گا۔ یہ پروفیسی اس تورات سے بھی 300 سال پہلے پوری ہو چکی تھی، سائرس دا گریٹ کی شکل میں، جو ایران کا ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا، جس کو آج بہت سارے ماڈرن اسلامک اسکالرز ذوالقرنین بھی سمجھتے ہیں۔ Actually he was Cyrus. He was the king of Persia. یہ بھی بہت انٹرسٹنگ اسٹوری ہے۔ اس تورات کی دوسری پروفیسی کی وجہ سے یہودی مدینہ میں آباد ہوئے۔ اس دنیا کے سب سے پرانے تورات میں پروفیسی کچھ ایسے ہے: دیکھو میرا غلام جسے میں قائم رکھتا ہوں، میں اپنی روح کو اس میں ڈالوں گا اور وہ دنیا میں انصاف قائم کرے گا، اور جب تک وہ زمین پر انصاف قائم نہ کر لے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ اسے کوئی کچل سکے گا، اور میں بتوں کو اپنی تعریف چھیننے نہیں دوں گا، اور جن آبادیوں میں قیدار کے لوگ رہتے ہیں خوش ہو جائیں۔ قیدار، اس کو یاد رکھیں ناظرین، سیلا کے لوگ پہاڑ پر چڑھ کر چیخ چیخ کر خوشی کے نعرے لگائیں۔ ناظرین، سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ قیدار کے لوگ خوشیاں منائیں۔ ناظرین تو جانتے ہیں یہ قیدار کون ہے اور کہاں ہے۔ قیدار ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام ہے۔ اس قیدار کے بچوں نے عرب میں ایک بہت بڑی سلطنت قائم کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسماعیل علیہ السلام کے اس بیٹے قیدار کی نسل میں سے ہے۔ دوسرا ذکر ہے بتوں کا۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ بتوں کی عبادت عرب میں کی جاتی تھی۔ اب اس سے یہ بات تو کلیئر ہے کہ پیغمبر عرب میں آئے۔ پروفٹ آئزیہ نے تورات میں دوسری پروفیسی یہ کی تھی کہ سیلا کے لوگ پہاڑ پر چڑھ کر زور زور سے خوشی کے نعرے لگائیں۔ یہ سیلا لفظ SELA آج بھی تورات میں اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ اب یہ سیلا عرب میں کدھر ہے؟ ویسٹ از ویری انٹرسٹنگ۔ یہ پہاڑ آج بھی مدینہ میں ہے، بلکہ مسجد نبوی کا سب سے نزدیک پہاڑ ہے یہی سیلا پہاڑ ہے۔ مسجد نبوی سے یہ پہاڑ صرف 500 میٹر دور، کلومیٹر بھی نہیں صرف میٹر۔ تو تورات میں سیلا کے
लोगों को कहा गया है कि पहाड़ पर चढ़ो और खुशी के नारे लगाओ, क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसा शख्स आने वाला है जो पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करेगा। और ये सब कुछ तौरात में यहूदियों को पहले ही बता दिया गया। यहूदियों को इस बात का पूरा अंदाजा था कि बहुत जल्द मदीना में एक पैगंबर आने वाला है। तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे यहूदी फलस्तीन से मदीना और इसके आसपास शिफ्ट होना शुरू हुए कि काश हम उस पैगंबर से मिल सके। एक दफा तो यहूदी और रोमन एम्पायर की लड़ाई के बाद मदीना और इसके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो गए और खैबर को, जो मदीना के सबसे करीब सिटी समझी जाती है, उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया। मदीना और अरब के लोग यहूदियों की नॉलेज और उनके बिजनेस करने के तरीके से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। जिस तरह आज भी पूरी दुनिया यहूदियों के इंटेलिजेंट और बिजनेस के तरीके से बहुत इम्प्रेस है। आहिस्ता आहिस्ता मदीने में यहूदी बढ़ने लगे और मदीना के अरबियों और यहूदियों के दरमियान लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई। और हमेशा यहूदी मदीना के अरबियों को कहते, आ तो जो तुमने करना है कर लो, लेकिन जब हमारा पैगंबर आएगा तब हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। मदीना के अरबी हमेशा इस बात से डरते थे कि वाकई हमें इनका प्रॉफिट आके खत्म न कर दे। मदीना वालों को नस्ल दर नस्ल ये बात बताई जा रही थी, जिसकी वजह से मदीना वालों को यकीन हो गया था कि बहुत जल्द एक पैगंबर आने वाला है। इन सब के दरमियान अचानक एक दिन मक्का से एक आदमी मदीना आया जिसका नाम था मसअब बिन उमैर, और उन्होंने मदीना के लोगों को इस्लाम की दावत दी और बताया कि मक्का में एक अरबी पैगंबर आया है जिसकी बात मक्का में कोई भी नहीं मान रहा। ये सुनकर मदीना वाले हैरान हो गए कि एक अरबी बोलने वाला पैगंबर, हो सकता है ये वही पैगंबर है जिससे यहूदी हमें बार बार डराते रहते हैं। तो मदीना वालों ने डायरेक्ट सबसे पहले दुनिया में इस्लाम कबूल कर लिया। जब यहूदियों को ये पता चला कि हमारा पैगंबर अरबियों में आ गया है तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये वो पैगंबर है ही नहीं। लेकिन फिर भी कुछ यहूदियों ने इस्लाम कबूल भी किया और इस्लाम के लिए जान भी दी। और तौरात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पहले से कहा गया था, ये भी यहूदी जो मुसलमान हो गए थे, ये भी उन्हीं यहूदियों ने डिस्कवर किया था। इसीलिए हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक ईसाई ने ही मदीना भेजा था कि वहाँ एक पैगंबर आने वाला है, और यहूदियों ने सबको डिनाई कर दिया कि ये वो पैगंबर है ही नहीं। सिर्फ इनको पैगंबर मानने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हर तरह की साजिश भी की। लेकिन यहूदियों की ताकत खैबर की जंग के बाद पूरे अरब में हमेशा के लिए खत्म कर दी गई और मक्का वालों को भी पता चल गया कि अगली बारी खैबर के बाद मक्का वालों की है।